ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں، کیونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں بڑا فتنہ اور فساد والا دور ہے، اور اس فتنے اور فساد والے دور میں لوگ دین سے دوری کے باعث ایسے لوگوں کی بات بھی سننے لگے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے لگے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، دین دشمن ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور کے اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں۔ مشہور قول تو یہی ہے کہ پنجتن پاک، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، یا ان 5 کے علاوہ دیگر لوگوں کو اہل بیت کی فضیلت سے خارج کرنا یہ ضروری ہے یا خارج کر دینا چاہیے؟ تو کوئی ایسے قرائن ملتے ہیں شریعت مطہرہ میں؟ تو قرآن کی جب بات ہوتی ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین کرام کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ میرے آپ جیسا شخص جو ہے اپنی من مانی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، بلکہ بات وہی کی جائے گی جو قرآن اور حدیث کا منشا ہے، اور قرآن کا منشا بیان کریں گے مفسرین کرام، حدیث کا منشا بیان کریں گے محدثین کرام۔ اور ان لوگوں کا دامن چھوڑ کر ہم کہیں کہ قرآن سمجھ جائیں گے، حدیث سمجھ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے کیا فرمایا اس آیت مقدسہ کے تحت؟ تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ای نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، یعنی اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات یہ داخل ہیں۔ علامہ علوسی رحمہ تفسیر روح المعانی میں کافی بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے اکرمہ اور ابن عباس کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضور کے اہل بیت سے مراد خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، اور ابن مردویہ کا قول ابن جبیر کے ترک سے یہ بھی لکھا ہے کہ خاص کا لفظ ذکر نہیں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اہل بیت گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ سالبی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد تمام بنی ہاشم، یعنی قبیلہ بنی ہاشم، ان کے مرد اور عورتیں ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد مومنین بنی ہاشم ہیں، اور ابو حنیفہ نے اس سے مراد آل بنی ہاشم لیا ہے کہ بنی ہاشم کے اہل جو ہے یہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہے، جبکہ شوافع نے اس سے مراد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی اولاد کو لیا ہے کہ یہ حضور کے اہل بیت میں داخل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور کے قریب کے قبیلے، قومیں اور کنبے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جو قریب کے قبیلے، کنبے اور رہنے والے، اور اہل بیت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی متعارف ہے۔ اور ایک قول کے مطابق آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، اور مشہور قول پنجتن پاک کا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور کے اہل بیت میں کتنے لوگ داخل ہیں، کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل عقیل یہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل، ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت میں داخل، بلکہ قریب کے قبیلے، کنبے اور علاقے والے بھی حضور کے اہل بیت میں داخل۔ یعنی اتنا وسعت ہے اس لفظ میں، جس کو بعض لوگوں نے فقط پنجتن پاک کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ یہ مشہور قول یہی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، اور یہ بردرجہ اولا شامل ہے، لیکن دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔